کہ ہندوستان کو تو اس معاملے کے اندر نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن پاکستان کی جو اکانومی بڑی فریجائل ہے، جو ہم بڑی مشکل سے اس کو بحالی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو جنگی ماحول پیدا انڈیا نے کر دیا ہے، پیدا تو کر دیا نا، اس میں ہمارا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے، ہم نے تو جوابی کارروائی کی ہے، اور دونوں ملک سفارتی سطح پر بھی انڈیا نے ہمارے سفارتی عملے کو کم کیا، پاکستان نے دفاعی بری اور بحری اتنی ہی تعداد کر دی نا، کر دی سفارتی عملے کی، انہوں نے ٹاریخ کا بند کیا، ہم نے واگا بند کر دیا، ہم نے ان کی فضائی حدود بند کر دی. تو یہ ایک ٹٹ فور ٹیٹ کا ماحول اور ایک جنگی ماحول جو ہے، فوجیں الرٹ ہو گئیں، فوجوں کی موومنٹ شروع ہو گئی. تو یہ ہم جو ایک فریجائل حالات کے اندر ہیں، یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا نا کہ ہم اپنی یعنی جو بدحالی تھی معاشی، اس کو بہتر بنانے میں ہم مصروف ہیں. تو ہم ابھی ورنریبل ہیں بہت زیادہ. تو کیا ہمارے معاملات بھی نہیں بگڑ جائیں گے اس سے؟ دیکھیں، یہ میں پھر یہ بات کرتا ہوں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جو بات آپ نے کی ہے کہ جی کہ وہ مقابلے میں اکانومی ان کی بڑی ہے پاکستان کے مقابلے میں، ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ان حالات میں اگر اس طرح کا کوئی سانحہ ہوتا ہے جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں، تو پاکستان کو معاشی طور پر نقصان ہو سکتا ہے اس میں، اور پاکستان کو اس کا کمپیریٹیولی ہم معاشی نقصان کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. لیکن میں پھر یہ بات کرتا ہوں، یہ چند دنوں کی بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہوگا ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، تو یہ کوئی اتنا بڑا امپیکٹ میرا نہیں خیال کہ کوئی دے گا، چھوڑے گا اس پہ. لیکن وقتی طور پر ضرور اس کا نقصان ہوتا ہے. ابھی فرض کریں آپ سٹاک مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ کوئی فارن انویسٹمنٹ کی بات کریں، اگر ہم یہ امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کریں، تو ان کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر وقتی طور پر اثر ضرور پڑتا ہے. لیکن چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ اس معاملے کے لیے اس تناظر میں دیکھیں گے تو وہ ان کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. آپ کو وہ ان کو کچھ دیر کے لیے آپ کو بیک گراؤنڈ پہ لے کے جانا پڑتا ہے. اور پاکستان، میرا نہیں خیال کہ جی کہ ہمیں کوئی لمبا عرصہ یہ ماحول رہے گا. یہ اس کی بھی ضرورت ہے بھارت انڈیا کی کہ وہ پاکستان نے ویسے جو فضائی حدود بند کی ہے نا، یہ ایک ایسا ٹیکہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بلبلا اٹھے گا. یقیناً اس سے پہلے بھی یہ تھا. ابھی میں آپ کو دیکھیں، پاکستان کے ساتھ ہر روز جب یہ پہلے بند کی تھی پاکستان نے، یاد ہوگا 1 مہینے کے لیے بند کی تھی فضائی حدود، تو ہر روز ان کی طرف سے یہ درخواستیں آتی تھی کہ یہ ہماری یہ فلائٹ گزرنے دیں، آپ یہ ہماری فلائٹ گزرنے دیں. پاکستان نے نہیں کی وہاں پہ کوئی بھی ایسی کوئی کہ جی درخواست کہ جی آپ ہماری تو خیر اتنی پروازیں ہیں نہیں، ادھر تک ہمارا روٹ نہیں ہے اس طرح کا نا، کوئی خاص سوائے بنگلہ دیش کے علاوہ باقی کچھ نہیں ہے اس طرف. تو پاکستان دوسرا سری لنکا والا روٹ یوز کر سکتا ہے. لیکن انڈیا کی تو 5 فضائی کمپنیاں ہیں جو ان کے لیے یہ بڑا یہ معاملہ ہے. اس کے علاوہ ایک چیز اور 25 پروازیں روز میں ایک چیز اور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ کے وزیر خارجہ نے ایک بات کی، وارننگ سمجھ لیں یہ دی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر پانی کے معاملے کو سندھ طاس معاہدے کو آگے بڑھایا، کہ جو بات انہوں نے کی کہ ہم اس کو سسپینڈ، وہ کر ہی نہیں سکتے نا یک طرفہ طور پر. یہ جب اس طرح کے 2 طرفہ معاہدے ہوتے ہیں، پھر ان میں کوئی گرنٹر بھی ہو، اس کو پتا آپ کو اس میں ورلڈ بینک نہیں، میری بات سن لیں. اچھا اس پہ بات کر لیتے ہیں، اس پہ کر لیتے ہیں، میری بات پوری ہونے دیں. کہ جب اس کو آپ سسپینڈ کرنے کی بات کریں تو وزیر خارجہ نے ایک بات کہی ہے، وہ بات ہے شملہ معاہدہ ختم کرنے کی. ٹھیک ہے، آپ جب شملہ معاہدہ اس کے مقابلے میں ختم کرتے ہیں نا، تو یہ بھی سوچئے کہ وہ پھر بھارت کہاں کھڑا ہوگا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ کی معذرت کے ساتھ، آپ سینئر آدمی ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ شملہ معاہدے کی موجودگی میں سیاچین پہ انڈیا نے قبضہ کیا، ہم کچھ نہیں کر سکے. آگے سن لیں. عالمی اداروں کی موجودگی میں سیکورٹی کونسل کی قراردادوں میں سائن کر کے پاکستان اور انڈیا نے کشمیر کے مسئلے پر، کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر لیا. تو اس کے لیے یہ کیا مشکل چیز ہے؟ آپ دیکھیے شملہ معاہدہ 71 میں ہو رہا ہے، 72 میں 3 میں، ٹھیک ہے، 72 وہ ایگزیکٹلی ٹھیک ہے 72. لیکن جب آپ وہ قبضہ کرنے کی بات کریں، وہ تو 47-48 کی بات ہے.
ٹھیک ہے نہیں یہ جو اور بھی سیاچن 19 کا میں کیا واقعہ جو درمیان میں کہہ میں رہا ہوا ہوں نا 19 اچھا میں میں دیکھیں وہ میں پھر یہ بات کرتا ہوں. اب معاملہ یہ ہے کہ کیوں پاکستان نے یہ بات کی کہ ہم شملہ معاہدے کو ختم کر سکتے ہیں. شملہ معاہدے کی روح سے انڈیا کا جو سٹینڈ ہے اس وقت یہ ہے کہ یہ ہمارا دو طرفہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں معاہدہ کوئی نہیں, یہ کشمیر جو ہے ہم دو طرفہ ہم مذاکرات سے اس کو طے کر سکتے ہیں. جب آپ اس کو ختم کرتے ہیں نا تو وہ یہ جو باقی جو سارے جو اس نے کیے ہوئے ہیں نا وہاں پہ, یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ ختم کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی سٹیپس اس نے کشمیر پہ لیے ہوئے اس کو واپس وہ پھر جو 48 والی قرارداد ہے نا اس کے اوپر جانا پڑے گا. اور اس میں اس کا بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے یہ پاکستان نے اس کو وارننگ دی ہے, چونکہ دو طرفہ معاہدہ ہم چونکہ کیا وہ پاکستان اس کو آنر کر رہا ہے آج کے دن تک, کیونکہ ان حالات میں جب یہ ہوا تھا آپ کو پتہ ہے وہ جو حالات تھے اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن وہ اس وقت یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ ایک پوائنٹ تھا جس کے اوپر پاکستان اس پورے معاہدے میں جس میں پاکستان کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑا تھا کہ اس کو ہم نے دو طرفہ ہم نے کہا تھا کہ یہ مذاکرات کے ذریعے ہم اس کو حل کریں گے. حالانکہ یہ دو طرفہ نہیں تھا. بات میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اب ختم ہوتا ہے معاہدہ تو پھر آپ وہاں پہ چلے جائیں گے, پھر تو انڈیا کا پورا سٹینڈ ہی زمین بوس ہو جاتا ہے نا. تو یہ سندھ تاس معاہدے میں کیا وہ دریا سندھ کا پانی روک سکتا ہے؟ کوئی ایسی جگہ بتا دیں جہاں سے وہ دریا سندھ کا پانی روک سکتا ہے؟ کشمیر بہاؤ تو کم کر دے گا. کیسے کر دے گا؟ کوئی ایک پوائنٹ مجھے بتائیں نا یہاں سے وہ بہاؤ کا دریا سندھ کے پانی کا کر سکتا ہے وہ, کوئی جگہ وہ بتائیں کہ کہاں پہ اس کو جگہ ہے جہاں سے کہ وہ کوئی سرنجوں میں بھر کے تو نہیں لے جائے گا نا, یا کڑینج بھر کے پانی لے جائے گا. اب جو کشمیر سے دریا جہلم ہے, دوسرا نیلم کے اوپر فرض کرے ایک اس کا ہے, دوسرا سندھو وہاں سے آتا ہے جو اس علاقے سے, اس کا پانی کہاں لے کے جائے گا وہ؟ کوئی رستہ کوئی ایسی جگہ ہے سوائے اس کے کہ وہ اس نے جو ڈیم بنائے ہوئے وہاں پہ کشن گنگا اور اس طرح کے اور 2-3 ڈیم جو بنے ہوئے ہیں وہ رن آف ریور واٹر کے اوپر بنے ہوئے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہی ان کے پاس ایک تھا کہ جی ہم تو رن آف ریور واٹر بنا رہے ہیں, ہم تو پانی کسی اور طرف لے جا نہیں رہے. اب پانی کا جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ پیچھے سے پانی آنا بند ہو جائے گا تو آگے پانی نہیں آ سکتا. اگر پیچھے سے پانی فلڈ آ جاتا ہے تو آگے آ جائے گا پانی. مطلب یہ دو چیزیں, وہ کسی اور طرف جا نہیں سکتا ان دونوں دریاؤں کا پانی. تو اس میں پاکستان کو پاکستان سٹینڈ لیتا ہے, کہتا ہے کہ جی کہ یہ سندھ تاس معاہدہ ہمارا دو طرفہ معاہدہ, اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے بدماشی کی ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے چناب کے پانی پہ, اس کے اوپر تو ہم خاموش ہیں. اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے جس طرح ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے تو اس میں ایک شیئر تھا ہمارا دریائے چناب کے پانی پہ, وہ شیئر ہمیں نہیں مل رہا. اس پر لیکن ہم نے واویلا نہیں کیا. چلیں وہ آپ ایک جو ہمارے جو واٹر کمشنر تھے ان کے اوپر بہت ساری ایک لمبی کہانی ہے, وہ معاملہ تو ہے نا. اب معاملات یہ ہے کہ اس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں کمپیریٹیولی ایز کمپیئر ٹو جب ہم بات کرتے ہیں سندھ تاس معاہدہ اور شملہ معاہدے کی, جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو یہ ایسی آسان باتیں نہیں ہیں. اور پھر اس وقت پوری دنیا میں جس طرح سے سفارتی معاملات اور سفارتی چیزیں چل رہی ہیں, اس میں آپ صرف اپنے جلسوں میں نعرے مار سکتے ہیں, جو کہ مودی نے کل بارے بھی نعرے جا کے ہم وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لکھ کے تو نہیں دیا تھا اس نے. سفارت پاکستان کے جو سفیر ہیں وہاں پہ بھارت میں کونسل جنرل, ان کو جب انہوں نے ریٹرن لکھ کے دیا اس میں تو انہوں نے سندھ تاس کا ذکر ہی نہیں کیا تھا. پھر لوگوں نے وہاں پہ ان کو ڈنڈا کیا پورے لفظ یہ کہنا چاہیے, تو پھر انہوں نے الگ سے لکھ کے دیا کہ جی ہم یہ سندھ تاس معاہدہ بھی سسپینڈ کر رہے ہیں. جو پہلے انہوں نے لکھ کے دیا کہ ہم نے یہ فیصلے کیے ہیں اس میں تو سندھ تاس کا ذکر نہیں تھا. وہ تو اخبار نویسوں کے وہ دباؤ پر یہ بات یہ چیزیں نا کہ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی تھوڑا سا ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے اور اپنے لوگوں کو بتانا بھی چاہیے کہ اصل میں ہے کیا.